بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی حفاظت کرتی ہے، یعنی شفاعت کرتی ہے، اور اگر اس کے رکوع سجود اور قرات مکمل نہ کریں تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہ ہوگی۔ اور نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں مرے گا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھیں مگر اس کے رکوع سجود اور قرات کا ہمیں پتہ نہ ہو، صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو ہماری نمازیں کہاں ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ تو اب اگر ہم نے سیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سجدہ کس طرح ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، نماز کا صحیح طریقہ آتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس نماز سے ہمیں فائدہ ملے گا، اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی، رسول اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل اس نماز سے ہم دیگر جو جھوٹ، غیبت، حسد، ان بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔